کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے. ضروری تو نہیں ہر صدر پہ ہر بندہ ہاں جس نے گلے کے زور پہ بولنا ہے وہ جب گلے کا زور لگاؤں گا تب بول پڑے. جس نے لفظ کی قوت پہ بولنا ہے وہ بندہ میرے ساتھ سفر کرے. نبی علی پڑھ رہے تھے. سطر اور بدل دوں. مصطفیٰ مرتضیٰ سنا. ابھی بھی نہیں بولے سارا مجمع تو سطر اور بدل دیتا ہوں. یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا. اب بولے وجہ سے بولے گا. یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا. رسول پڑھے تھے علی کے فضائل. یہ بھی علی یہ بھی علی. تیرے پہنچنے کے کیا کہیں تیرے پہنچنے کے کیا کہیں. باجی دعا فرمائیے. یہ بھی علی یہ بھی علی یہ بھی علی یہ بھی علی. پتہ نہیں رسول نے کیسا اشارہ کر دیا منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. تھوڑے بندے چل میرا ہاتھ کھولی داد دیوی تے پاوے نہ دیوی اتنی داد جو مل رہی ہے تو تو نہ بولے گا تو میرے کیڑا فرق پے جائے نا. پر ہاتھ کھول خدا دا نام. امام حسین نے واسطہ رکھا. یہ بھی علی 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 یہ بھی علی. کونے میں سے بندہ کھڑا یا رسول اللہ. آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں. ہر وقت علی کی بات ہر وقت علی کا تذکرہ ہر وقت علی کے فضائل. بتائیں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے. رسول فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے. تیرے اندر کی بیماری تیرے اندر کا ٹیڑھا پن. کتنے لفظ بدلوں جو جناب بول پڑے. تیرے اندر کا مرض تیرے اندر کی کمی تیرے اندر کی کمینگی تیرے اندر کی نجاست تیرے اندر ماں کی شرارت. امام حسین امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جی علی کا دشمن کو گالیاں نہ دیا کرو. تو بڑا عالم ہے یا رسول بڑا عالم ہے. سید الانبیاء نے نہیں فرمایا تھا یا علی تم سے محبت کرے گا ہی وہ جو حلالی ہوگا. اٹھاؤ ہاتھ. کیا رسول نے نہیں فرمایا تھا یا علی تم سے نفرت کرے گا ہی وہ جو حرامی ہوگا. حرامی گالی نہیں تو کیا ہے. سید میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. رسول فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی نجاست باہر آئے کفر باہر آئے. بلند آواز سے سوال کرنا کیا پوچھ رہا ہے. یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں ہر وقت علی. آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا کہاں جشن لکھا جا رہا ہے اور کس کے کلیجے پہ دراڑ آ رہی ہے. امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بھائی 18 ضلع ہے نا. سید سبحان علی. امام حسین آپ کو اسی سبحان علی کے سائے تلے رکھے. کتنا پیارا بولے ہو. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. رسول فرماتے ذرا بلند آواز سے پوچھنا کیا پوچھا. یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی ہر وقت علی ہر وقت علی ہر وقت علی کی بات کرتے ہیں. اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. ممبر چھوڑوں گا گاڑی تک جانے سے پہلے بندے آ جائیں گے. بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو. حوالہ نہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک جناب کا مجرم ہوں. آواز بچا کے گھر لے جاؤ. گھروں میں صرف لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں ہر وقت علی کی بات. اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. رسول فرماتے ہیں قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. بول 18 سے حج ہے. غدیر پڑھنے آیا ہوں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. قرآن میں امام حسین کے نمستہ رکھے. سیدہ تیری زندگی سلامت رکھے. بعد میں یہ
سارے کلپ مجھے واٹس ایپ ضرور کرنا. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا, اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا. اب اس جملے پہ شیعہ قوم کا یہ بچہ بولنا چاہیے. رسول فرماتے بطول کا ہم سر نہ ہوتا. سائیوال سے داد نہیں ملنی تو پاکستان میں وہ وضع ہی ہوئی نہیں ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو یہ بھائی میرے پہلو میں بیٹھے ہیں سکلین جعفری صاحب, سانگلہ ہل سے تعلق رکھتے ہیں اور علی کی محبت میں میرے ساتھ مسلسل سفر میں ہیں. ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا, داد مولا نے اتنی اس ذی الحج میں سنائی ہے کہ کانوں کو حسرت ہی نہیں رہ گئی, لیکن چاہتا ہوں اس معیار پہ بولو جس معیار پہ علی نے تمہیں بولنے کا ہنر عطا کیا ہے. یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا, اگر علی نہ ہوتے اور کیا نہ ہوتا. رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا, بطول کا ہمسا نہ ہوتا. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا. رسول فرماتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں جی کر امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ بیٹا آپ کی زندگی سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر اللہ. کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہو. اچھا چلو بات کعبہ تک آ گئی تو کعبہ کا ایک فکرہ سامنے آ گیا ہے. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا, مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا. ضروری ہے ہر گلا پھاڑ کے کرنا. جہاں زور لگانا ہوگا وہاں ٹک کے لگاؤ, فکر نہ کرو. زور والے بندے بھی راضی کر کے جاؤ گے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. لیکن جو لفظ پہ بول سکتے ہیں, اللہ نے آخر علی کو کعبہ میں کیوں اتارا, حالانکہ علی جہاں آتے وہی کعبہ تھا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جہاں علی آتے وہاں کعبہ. پھر اللہ نے آخر علی کو کعبہ میں کیوں اتارا. پھر ضمانت لے رہا ہوں حوالے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں تھی, میرے دادا علی کا دل آ گیا, وہ کعبہ کا شرف بڑھا. علی کا دل بن گیا, وہ کعبہ کا شرف بڑھا. اچھا ایک منٹ. میں اگر بابا جی اصغر شاہ جی سے درخواست پیش کروں, قبلہ میرا ایک کام ہے سائیوال کے ریلیٹڈ پھنسا ہوا, وہ آپ نے ایک فون کرنا ہے, میرا مسئلہ حل ہو جانا ہے. قبلہ مہربانی فرما دیں گے, یقیناً کریں گے, میرا مان ہے, فون کریں گے, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایمان سے بتاؤ, میرا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے. بولو. چلو میں لاہور سے نہ آ سکوں گا, فون کر کے تو قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا نا. سید آپ کی مہربانی ہے, آپ نے میرا مان رکھا, آپ کے ایک فون کرنے کی وجہ سے میرا مسئلہ بڑا حل ہو گیا. بنتا ہے نا. یہی سوال بندے نے کیا, مولا اللہ نے علی کو کعبہ میں اتارا, علی نے کعبہ کا شرف بلند کیا, کعبے کا بھی تو کوئی حق ہے کہ علی کا شکریہ ادا کرے. جاگ جو داد دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے. جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سارا تھا. فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا. امام مسکرا کے فرماتے ہیں کعبہ اس طرح شکریہ ادا کرتا ہے, اللہ نے کعبہ پہ قیامت تک واجب کر دیا ہے, ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی نہیں ہے. اللہ نے کعبہ پہ قیامت تک واجب کر اور اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے. کتنا بدقسمت ہے, مقصر, پڑھتا نماز ہے ملتی لعنت ہے.
فکرہ کہوں آپ جیسے لوگوں کے مزاج کے لیے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے لیکن تھوڑا، میں کہہ گیا تو رہ گیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی نماز نہ پڑھنا، تارک الصلاۃ ہونا گناہ ہے لیکن تھوڑا، یہ کہیں بڑا گناہ ہے کہ علی کے بغیر پڑھ دے بندہ۔ امام حسین آپ کو تھک تو نہیں گئے میرے بھائی؟ مسلسل داد دے دے کے بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ سید آگے چلیں کتنا؟ امام حسین آپ کا سایہ سنتا ہے کھڑا ہو، جب تک میرا چاند راضی ہوگا تب تک کھڑا ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، آپ جی علی والے جی، سیدہ کا لال آپ کی زندگی سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، کعبہ پہ واجب ہے ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے۔ جس کے دل میں علی نہیں، بات بولی تو نہیں، بندے نے سوال کیا، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی کی بات۔ رسول نے 3 جواب دیے، اگر علی نہ ہوتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، بطول کا ہمسر نہ ہوتا، کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ چوتھی مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی پہ حدیثیں، کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کے معراج پڑھتے ہیں۔ شاباش سر، میں کہہ رہا ہوں آپ کے تناظر میں کسی نے جملہ نہیں لیا، مخصوص لوگوں نے لیا۔ کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کے معراج پڑھتے ہیں، کبھی علی کا حملہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کا بستر پڑھتے ہیں، کبھی علی کے تلوار پڑھتے ہیں، کبھی علی کا راہوار پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کے فضائل، بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا؟ کٹ نہ جائے وہ زبان جو 18 ذی الحج قدیر کے صاحبان تلے بیٹھ کے فقیر کی بارگاہ میں شیعہ ہو کے بھی علی ولی اللہ پڑھ کے بھی علی کو سلام نہ کرے۔ علی کو جہنم کے ایندھن کی قطعی ضرورت نہیں، یا علی کو مان یا اٹھ جا یہاں سے، ورنہ فضائل علی کا وہ خنجر ہے جو مکسر کے کلیجے کا قیمہ کر دے گا۔ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں مال حاضر رجل یسألو انی نفسی، میرے صحابیوں دیکھو دماغ پھر گیا اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھا جا رہا۔ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ بڑے موقعوں پہ رسول نے علی پڑھا، ایک آج کا موقع جہاں رسول نے علی کھل کر پڑھا۔ ہوئے ہوئے اب میں دیکھوں گا کہ داد دے دے کہ تھک کون گیا ہے اور اس سے آگے سفر کون کر سکتا ہے۔ حسین والے جی ہیں، علی والے جی۔ رسول نے غدیر کے میدان میں علی پڑھا، عام میدان نہیں تھا، میدان غدیر عام میدان نہیں تھا۔ تم تھک گئے ہو جشن میں، آپ شروع کر رہا ہوں۔ غدیر میں آیا ہی آپ کو، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ بڑا کوئی عزت والا میدان ہے میدان غدیر۔ اس جملے کی قیمت مل گئی تو دروازہ کھل جائے گا، ورنہ یا علی علی داد تو میں نے اپنی توقع سے بھی زیادہ لے لی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ بابا جی عزت والا میدان ہے جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب رسول مدینہ سے چلے تھے، سید الانبیاء کے ساتھ 70,000 بندے تھے۔ توجہ، کتنے؟ 70۔ ان باتوں کے لیے کتابوں کا سینہ چیرنا پڑتا ہے۔ میں جناب کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔
70,000 بندے مدینہ سے لے کے رسول چلے. مدینہ کے باہر ایک بستی ہے جہاں 4,000 بندے رسول کا انتظار کر رہے ہیں. کتنے ہوئے؟ 34 یا 44,000، دو مختلف روایتیں ہیں. پورے راستے میں رسول کے ساتھ ملے اور علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، جب رسول مدینے سے چلے علی ساتھ نہیں تھے. ماشاءاللہ. بھائی نہیں تھے تو میں جبرن کہہ دوں بھی ہے نہیں تھے، یہ بھی کوئی راز ولایت ہوگا. پھر سنو، 70,000 بندے رسول مکے سے لے کر چلے، 4,000 مدینے کے باہر ملے، 44,000 راستے سے ساتھ ہوئے. جب رسول حرم کعبہ میں پہلا قدم رکھا تو 12 امامتوں کی علامت بن کے یمن سے علی 12,000 بندے لے کے کعبہ کے حرم میں داخل ہوئے. رسول نے اٹھ کے استقبال کیا، لوگوں وہ دیکھو وہ آ گیا جو اللہ کے گھر میں آتا ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت دیکھے. اور یہ ٹوٹل ملا کے 1,30,000 کا مجمع بنتا ہے. سنتے تو روز 1.25 لاکھ کا مجمع وہ ایویں بڑھیا جی میں تم دسیا صحیح 1.25 لاکھ کا مجمع غدیر کے میدان میں. اور پورے عہد رسالت میں اتنا طویل خطبہ نہیں ملے گا. زیادہ سے زیادہ جتنی میں نے سیرت رسول پڑھی عرب بھائی، زیادہ سے زیادہ بابا جی 140 فکروں کا خطبہ ملا مجھے. رسول نے جو لمبے سے لمبا طویل سے طویل خطبہ دیا وہ 140 فکروں کا ہے. لیکن اللہ جانے راز ولایت کیا راز ہے. 292 فکرے ہیں رسول کے خطبے کے. اللہ اکبر. اب یہ دینے والے کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. امام حسین، امام غدیر ہے نا، غدیر کے موضوع پہ کچھ دینا بھی تو ہے. امام حسین آپ کو پورے 292 اور لا رکھ میرے سر پہ قرآن 292. اب بندے بابا جی چپ کر گئے، نہ سمجھوں گا عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا یا جشن میں آگے بھی نہیں آئے. تیسری وجہ میں تو میرے ساتھ نہ بول. رکھ میرے سر پہ قرآن. جشن کے بعد مجھے بٹھا لینا، لنگر میں نے کرنا ہے، میرے پاس آ جائیے گا، میں ڈاؤن لوڈ کتاب کر کے 292 فکرے جناب کو گن کے دکھا دوں گا. اور اگلی بات سنیے گا، ان 292 میں سے پہلے 110 فکرے، اب دیکھوں گا کون کون پرواز کر سکتا ہے. پہلے 110 فکرے رسول نے توحید پر پڑھے ہیں. تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے. چلو جتنے پہنچے ہیں میں کہتا ہوں اللہ. ہاں 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 پورے 110 فکرے، نہ 109 نہ 111. رات ہی دھاری امام حسین ہاں ہاں پہنچا ہے. میں سارے مجمع کو پہنچانا چاہتا ہوں. نہ 109 نہ 111. جو جھوٹے کی سزا وہ میری. میں لنگر کرنے کے لیے بات بیٹھا ہوں، آ جائیے گا، میں دکھا دوں گا. پورے 110. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. کیا رسول 109 پہ بند نہیں کر سکتے تھے؟ 111 نہیں کر سکتے تھے؟ یہ 110 ہی کیوں کیے؟ 110 عدد ہیں علی کے. امام حسین جی کرا جی کرا. اچھا ایک تحفہ امام حسین آپ کو سلامت ہے. بعد ہی آپ کے کاروان میں ایک تحفہ دوں سے سوڑے سے سب تحفہ دوں اس کاروان. جاؤ ترفین کی کتابیں اٹھاؤ، شیعہ کتابوں کے ڈھیر لگ جائیں. سنی کتابوں میں بھی یہ حدیث رسول دکھا سکتا ہوں. سید الانبیاء نے فرمایا تھا یعنی تیری مثال بندوں میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کی ہے. نہیں ہوں میرا خیال تو تھک گیا. نظم لے کے فکرہ سنتے میں جاواں پڑھوں آگے. اچھا ایک نعرہ تو سناؤ.
دوں جواب؟ قبلہ اجازت ہے دوں جواب؟ ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے؟ ایتھے علی پڑھو تے ایتھے نہ پڑھو، ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے؟ ثبوت وحدت ثبات یزداں کو کبریا نے ولی کہا ہے، علی کے مستوں پہ شرک فتوے لگانے والوں سے جا کے کہہ دو جسے پکارا ہے تم نے اللہ اسی نے خود کو ولی کہا۔ ہائے 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 خود کو علی کہا۔ میدان غدیر میں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا، اللہ ذاکر بنا، رسول سوزی بنا۔ چلو ایک گل بارے نہیں بدل دینے، رسول ذاکر بنے تو اللہ سوزی بنے، کون راضی ہو؟ حقیقت ایک ہی ہے، تصویر کے دو رخ ہیں، چاہے ادھر سے دیکھ لو چاہے ادھر سے دیکھ لو۔ امام حسین کا مسئلہ یہ فقیرانہ باتیں ہیں، دینے والے کی عطا ہے، پتہ نہیں کیوں زبان سے نکلی چلی جا رہی ہیں۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا، یہ وہ عزت والا میدان ہے، وہ عزت والا عام میدان کا نام غدیر نہیں ہے۔ بتاؤں تازہ تازہ سر منڈے ہوئے ہیں، بس میں زیادہ تری محبت کا امتحان نہیں لینا چاہ رہا، آخر بشر ہے، انسان ہے، بندہ تھک بھی جاتا ہے، گرمی ہے، اس فکرے پہ بول پڑنا پھر آگے کہو گے تو چلیں گے ورنہ یا علی یا علی۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، تازہ تازہ سر منڈے ہوئے، چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ، اور ملنگ بندے چپ کر جان تے ہاں دکھ سی میرا چلچلاتی ایک لسو کی گات نہیں ہو سکتی، چلچلاتی ہوئی ریت، کڑکتی ہوئی دھوپ، تازہ تازہ سر منڈے ہوئے، اوپر سے رسول کا کرم یہ ہوا سروں سے امامے اتروا دیے۔ کون کون غدیر کا جاشن منان چیکنا جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے نجف اشرف علی بادشاہ کا۔ امام حسین آپ کو پرواز ناد علی کا دم کر شہ پر ممدد پہ جو دان تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی ساتھ ہے۔ تازہ تازہ سر منڈے، نیچے کڑکتی ہوئی ریت، چلچلاتی ہوئی ریت، اوپر سے سورج کی پڑتی ہوئی گرمی، امام میں اترے ہوئے، ہاں گال سچی ہے، فقیر نہ بولے اگتے کون بولے، پاؤں ننگے اور گرم ریت پہ ایک پاؤں رکھتے تھے ایک اٹھاتے تھے، آپ نے فکرہ دیا تو ایک میری طرف سے لے لو، ایک رکھتے تھے ایک اٹھاتے تھے، بندے انسان گرم ریت پر کڑکتی ہوئی ریت پر آخر کتنی دیر پاؤں جما کے کھڑے رہے، ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، رسول چاہتے ہی یہی تھے علی کے سامنے دھمال کھیلو۔ اچھا جی پھر سنو، کڑکتی ہوئی ریت، دھوپ، سر منڈے، امام میں اترے، پیروں سے نالائن غائب، دو طرح بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے۔ بابا سلطان شاہ جی یہ فکرہ نہیں ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ جو پورے مجمع کا عقیدہ نکال کے منبر پہ لے آئے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ دو طرح ساہیوال والوں بندے میدان غدیر میں چل رہے تھے، پتہ کیسے؟
اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت سرکار راضی ہیں، دعاؤں کے سائے تلے روانہ کیجئے گا، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، اگلا سفر آسان ہو جائے، سیدہ کلال آپ کو سلام، اور اس روح پرور ماحول کا صدقہ مولا موسیٰ زیدی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، محرم قریب ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں انجام دیں، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ رسول کا عزت والا کاروان حجت الوداع سے فارغ ہو کر میدان غدیر میں پہنچا تو وہاں وہ آیت نازل ہوگی جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے اتری۔ یاد تم سب کو ہے، لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کروں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ہن جڑے بندے اس سوچ وچ بیٹھے نے نا بھی شاعر بندہ ہو کے تے قرآن پڑھی جاندا ہے، علی دل وچ ہوے تے قرآن یاد ہو جاندا ہے۔ بندے سوچ میں ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ بہرحال امام حسین آپ کو ایک چاند میں پانی پہ آئے نا، اردو خطابت میں نے مولا سے مانگ کے لیا، پنجابی خود بخود مالک نے عطا کی ہے۔ پنجابی بھی مینوں اوویں ہی ہوندی جی میں اردو پڑھنا، علی دے فضائل چھپاون دا شوق ہے، خدا دے قصب کو بلاون دا شوق ہے، علی بن محمد دی پوری نہیں تھیندی، یہ ملا کو اما پناون دا شوق۔ جا 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 بس فنشنگ ٹچ، تھکانا مقصد نہیں، پیغام مقصد والا الحمدللہ اپنے وقت میں اچھا ادا ہو گیا۔ علی دے فضائل چھپاون دا شوق ہے، خدا دے غضب کو بلاون دا شوق ہے، علی بن محمد دی پوری نہیں تھیندی، اے ملا کو اما۔ ایک اور بڑا سرکار ٹائم کی قلت تو نہیں ہے، علی کو پھیرن تے آیا ہے ملا تیری کی شیطانی شرارت لعنت۔ علی کو پھیرن تے آیا ہے ملا تیری شیطانی شرارت لعنت، نبی دے امر دی تو تکذیب کر کے خدا نال کیتی بغاوت لعنت۔ جے فتوہ ہی معیار ہے سامنے تا جعفر صادق دا فتوہ تے سن، جہدے وچ محمد دا بیرون نہیں دسدا او ملا دی ساری عبادت لا۔ اے رنگ پہلے ویکھے آج ویکھے نا امام حسین بس ختم ہوگی بات۔ رسول کا کاروان میدان غدیر میں پہنچا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ ہے وہ کلام الہی کی آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے اتری۔ اس کا سلیس اور عروض ترجمہ میرے باپ سلطان شاہ جی سے، سہولت زیدی صاحب سے، بابا اصغر شاہ جی سے اپنے پیش نماز سے سن لیجئے گا، مسجد کے مولوی سے سن لیجئے گا۔ مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا ہے، غدیر کے موضوع پہ سنیے اور جاؤں میں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے۔ جاگ جاگ جاگ، میں غدیر ایک علیحدہ رنگ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور پورے ملک میں یہ مصر سکیر کی پہچان بنے ہیں۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمایا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے۔ اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے۔ اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے۔ کافیہ دیکھنا، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ ارشاد فرمایا
तहे दिल से शुक्र गुजार हूं भाई, मकरूज कर लिया आपने। अल्लाह इरशाद फरमाया रुको रुको मेरे हबीब मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। वो जितने बरामदे में बैठे हो ना प्यारे मुझे उतने हो जितने सामने वाले हैं। हाथ उठेंगे तो फिर बात बनेगी। अल्लाह इरशाद फरमाया रुको रुको मेरे हबीब मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा तेरी रजा मेरी रजा मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। अल्लाह कह रहा जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया। जो तेरे मिसरा तो मैं पढ़ गया हूँ, जो तेरे आगे तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया, जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया। तेरी अता की बख्शिश मेरे करम का जाम है। अल्लाह कह रहा तेरी हयात मौजज़ा सदा मेरे गुरूर का, मेरी हयात की दलील तेरा एहतशाम है। अल्लाह कह रहा तेरा वजूद दो जहां पे इक्तदार लम यज़ल, तुम ही हो इब्तदा मेरी तुझी पे इख्तिताम है। अल्लाह कह रहा नमाज रोजा और ज़कात तूने सब बता दिए और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। अल्लाह कह रहा मगर जो पहुंचा अब तलक वो मेरे दी का था बदन, बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी नहीं तो मुर्दा इसका नाम है। अल्लाह कह रहा चुनाचे ऐ रसूल सुन जो तेरा मेरा राज है, उसी के आश्कार का कदीर खुम मुकाम है। अल्लाह कह रहा अजान की सदा से आज हाजियों को इमाम हुसैन आपके इज्जत बख्श शाफ दस्तरखान इज्जत में इजाफा फरमाए। अल्लाह शाह फरमाया रुको रुको मेरे हबीब मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा नमाज रोजा और ज़कात तूने सब बता दिए और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। अल्लाह कह रहा मगर जो पहुंचा अब तलक वो मेरे दी का था बदन, बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी नहीं तो मुर्दा इसका नाम है। अल्लाह कह रहा चुनाचे ऐ रसूल सुन जो तेरा मेरा राज है, उसी के आश्कार का खदीर खुम मुकाम है। अल्लाह कह रहा अजान की सदा से आज हाजियों को रोक ले, नमाज की नमाज के लिए यहाँ कयाम है। सब बता दिए और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है। मगर जो पहुंचा अब तलक वो मेरे दी का था बदन, बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी नहीं तो मुर्दा इसका नाम है। अल्लाह कह रहा चुनाचे ऐ रसूल सुन जो तेरा मेरा राज है, उसी के आश्कार का कदीर खुम मुकाम है। अल्लाह कह रहा अजान की सदा से आज हाजियों को रोक ले, नमाज की नमाज के लिए यहाँ कयाम है। अल्लाह कह रहा बिठाओ सारे हाजियों को आज अपने रूबरू, मेराज वाली रात का हसीन इंसिराम है। अल्लाह कह रहा वो जिन पे हो तेरी नजर का जावे वो उतार ले, वो जिन पे हो तेरी नजर, वो जिन पे हो तेरी नजर, वो जिन पे इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। एक तारीखी हवाले से बाबा जी बात करूं, आज तक आपने मिंबर से यही सुना है ना कि रसूल के कारवान में कुछ भागने वाले थे, यही सुना है ना? गलत है ये बात। भाग जाए रसूल की बला से क्या फर्क पड़ता है? जो रसूल का काफिला था उसमें उससे भागता कोई नहीं। बात ठीक है लेकिन बात पहुंचाने दीजिए। ये गलत है बात कि भागने वालों के रसूल ने पालान उतरवाया। हर पालान इस काबिल कहां था कि यदुल्लाह के पांव आ जाए? जी जी
سبحان اللہ، انتخاب خدا، انتخاب علی، بالکل آپ نے بابا جی پرفیکٹ اور مکمل بات کی ہے۔ اور رہی بات حوالے کی، نہ دکھا سکوں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں، رسول کے کاروان میں جناب خدیجہ کے مال تجارت والے 80 اونٹ شامل تھے، رسول نے وہ پالان اتروائے۔ کتھوں لے آواں وہ مجمع جڑا انہاں گلاں دی قیمت دے۔ بس بات ختم ہوگی۔ سید آپ کی دعا چاہیے تھی وہ مل گئی۔ سید آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے۔ کسی قصیدہ خان ذاکر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، اتنی رفتار سے بندہ خرچ ہی کنٹرول کر لیتا ہے، یہی بڑی بات ہے۔ یہ دینے والے کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کو حصار ولایت علی میں رکھے، شکر گزار ہوں بھائی۔ نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے، مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے۔ دھمال کھیلتے آؤ مصروں کے ساتھ۔ بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے، جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ چنانچہ اے رسول سن، جو تیرا میرا راز ہے اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ اللہ کہہ رہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصرام ہے۔ اللہ کہہ رہے وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں بے اہتمام۔ بس ایسے زیادہ نہیں چاہتا کہ تو تھکاوٹ کا شکار ہو جائے، بندہ بشر ہے، بندہ تھک بھی جاتا ہے نا، اتنی داد کافی ہے۔ سیدہ جلال تو نے سلامت رکھے، نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے، مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے کے ممبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصرام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ولا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا ہوں عدو کہ جو علی کا بھی عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا بتا دے سب نمازیوں کو، اے وحی کے ترجمان جس میں ہو